صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی ساری عمر ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسا عمل جو زندگی میں گناہوں کا کفارہ بن جائے، شاید ایسا کوئی نہیں سنے گا۔ میرے قابل قدر بہن بھائیو، یہ وظیفہ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہ معاف فرمائے گا جو یہ صورت، یہ تسبیحات، یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے قابل قدر بہن اور بھائی، میرے محترم بھائیو، کہ ایک سوال کمنٹ میں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتائیے کہ ہماری حاجات اور مقاصد پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت نصیب ہو جائے، عمر دراز ہو جائے، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، مستجاب الدعوات بن جائے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، تو خدا را یہ الفاظ بہت محنت کے بعد مل چکا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر وظیفہ نہ چھوڑنا۔ قسمیہ بتاتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ الفاظ پڑھیں گے، وہ مقصد، وہ حاجت تسبیح پورا کرنے سے پہلے پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، وہ الفاظ قرآنی ہے، سرور کائنات کے بتایا ہوا عمل ہے، اور وہ عمل دلیر، شجاعت، بہادری کا نمونہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتا ہے کہ اے علی، جب کوئی شخص یہ سورت پڑھتا ہے، یہ الفاظ پڑھتا ہے، تو اس کی ساری عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایسا وظیفہ جو بندہ کو ہر آفات سے بچا لیتا ہے، ہر مصیبت، ہر غم سے نجات دلاتی ہے، ہر مشکل میں ساتھ دینے والی وظیفہ، ساتھ دینے والے الفاظ ہیں۔ جس نے مشکل کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا، وہ مشکل، وہ حاجت منٹوں میں پوری ہوگی۔ اس قرآنی صورت میں اللہ رب العزت کی بڑائی، صفات اور کبریائی بیان کی گئی ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھی، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ قل هو اللہ احد فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک اللہ جیسا کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، ذرا سمجھ لے اس صورت کا غرض، مقصد اور ترجمہ، کہ اعمال میں مزید لذت اور خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنم دیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کائے نفی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کے جن سے ہو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، انہیں ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور
سورہ اخلاص کی یہ آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہے۔ اس کی صفات ذات قدیم غیر محدود ہے، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہے۔ سب سے پہلے سورت کا فضیلت اور وظیفہ نوٹ فرما لیں، اس کے بعد وہ تسبیحات بتانے والا ہوں جس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت میں وسعت اور کشادگی آتا ہے، بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کے 4 آیتیں اور 16 فضیلتیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوائد: نمبر 1، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ نمبر 2، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن یعنی قرآن پاک کا 3واں حصہ پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 3، سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ نمبر 4، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں یعنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھوکے، وسوسے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ قرض کے علاوہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جس سے روزانہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ہفتے کے اندر ہی کروڑوں اربوں ملے گا، اگر یقین پختہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہو۔ اس عمل نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بتانے والا نہیں ہے، شب و روز گزریں گے لیکن سورہ اخلاص کے فضائل اور برکات ختم نہیں ہوں گے۔ جاتا ہے اس تسبیحات کی طرف جن سے ہم مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ وہ تسبیحات نوٹ فرما لیں۔ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا استغفار ہے۔ یہ فرمان سرور کائنات کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ جو بند استغفار کی روزانہ کثرت سے ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 9، 10، 11۔ ترجمہ: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ: تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شرات کمینہ یعنی موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ استغفار کرنے کے فوائد: استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک روزی میں برکت دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک خوب نوازتا ہے۔ خدا کی قسم جو استغفار کرنے والے ہیں وہ رب العالمین کے بہت پیارے ہیں۔ استغفار کے عادت بنانے والے یقین مانے اللہ پاک ان کا حامی، ان کا ناصر اور ان کا مددگار بنتا ہے۔ استغفار کرنے کے 5 فضائل: نمبر 1، دلوں کی زنگ کی صفائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرتا ہے۔ نمبر 2، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3،
جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ نمبر 4، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ استغفار کے فوائد: استغفار کرنے والے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ استغفار گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم استغفار کرنے میں شامل کرے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری ہر توبہ ہر استغفار کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائیے، آمین۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، آج کا یہ وظیفہ بڑی بابرکت اور ثمرات والی ہے۔ وظیفہ ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجئے، ویڈیو لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔